السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ صاحب؟ انشاءاللہ آپ اللہ پاک کی رحمت و کرم و فضل سے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت سے، اس پاک ذات کے کرم و فضل سے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک آپ سب پر، مسلمانوں پر اور تمام انسانوں پر اپنی رحمت ہی رکھے، اور اس وبا جو اس وقت وبا پھیلی اس کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ یہ میں نے چینل جو ہے خاص طور پر رد الحاد کے لیے بنایا گیا ہے، اور برائی، ایول، جس کو انگلش میں ایول کہتے ہیں، بدی اردو میں، اور برائی بھی کہا جاتا ہے، اچھائی اور برائی کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، مسلم کس انسان کو کہتے ہیں اور کافر کس انسان کو کہتے ہیں، اس چیز پر روشنی ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو میں اپنے آنے والے نیو ویو سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ چینل اسلام کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والے نیو اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور زیادہ زیادہ کمنٹس کریں، اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اچھی بات جو ہے تمام لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تو جو ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں عبداللہ گوندل اور حارث سلطان جو ہے قرآن پاک کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک خود بنایا ہے، یہ خود بنا کر لے کر آتے ہیں، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اس پر، یعنی کہ انہوں نے ایک بیوقوفانہ تمہید پانی ہے، ایک بیوقوفانہ، ایک جاہلانہ گفتگو کی ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے۔ جب علم کے بغیر، علم کے کسی بھی چیز کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو آپ کو اس میں صرف اور صرف، جب آپ خلاف بات ڈھونڈ رہے ہو اس کے خلاف، قرآن کے خلاف ہی قرآن میں ایک بات ڈھونڈو گے، تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں آپ ڈھونڈو گے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلے عام، سر عام اور صحیح واضح طور پر، سر عام یعنی واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں، حارث سلطان اور عبداللہ گوندل جیسے لوگ، جو قرآن پاک کو پڑھ کر راستہ پانے کے بجائے یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اچھائی چاہتے ہی نہیں، برائی چاہتے ہیں۔ ایک طرف ان کے پاس اتنا علم ہے، یعنی کہ ڈگریاں ہیں، ایم اے کی، بی اے کی، اور یہ جو عبداللہ گوندل ہے اس کے پاس جو ہیں ڈاکٹرائن کر رہا ہے، یعنی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے علم اور عقل اور سمجھ اور فہم اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فہم، علم اور عقل کس کو کہا جاتا ہے۔ فہم، علم اور عقل جو ہے یہ سب ساتھ ساتھ ہے۔ عقل جب اپنی مرضی سے انسان عقل کو ڈھالے گا، اس وقت جو ہے انسان مار کھائے گا، اور جب وہ کسی ایسے انسان کی یا کسی ایسی ہستی کی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، یا اپنے ماں باپ کی یا اپنے والدین کی بات کو مانے گا، تو کبھی خطا نہیں کھا سکتا۔ تو قرآن پاک میں جو یہ آیت اتری ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، یہ قرآن پاک خود بنا کر لے آتے ہیں، تو اس جیسی ایک صورت لے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جیسے چیزیں کوئی بنا نہیں سکتا، بنا سکتا ہے، مگر وہ شک میں مبتلا کرنے والی ہوں گی، وہ ویسی نہیں ہوں گی جیسے قرآن پاک ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کا نام، جس میں پروردگار کا نام ہے، ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اپنی خود تعریف کی ہے، اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو سامنے رکھا ہے، اپنی تعریفوں کو، اپنی بلندیوں کو، اپنی پاکیوں کو، اپنی وحدانیت کو سامنے رکھا ہے۔ اس طرح سے کسی کتاب میں، کسی چیز میں بھی کچھ ایسا نہیں رکھا گیا اور نہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے لوگوں نے بھی ایسی حماقت کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس پر کچھ آیات بنا لی تھی عربی کے اندر، عربی لوگوں نے ہی، عربی زبان کے لوگوں نے ہی، عربی لینگویج کے لوگوں نے ہی ایک
کچھ آیات بنا لی تھی جس میں کچھ یوں ہے کہ الفی ملفی، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے، اور پھر تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے. لیکن جب غور کیا یار یہ جو ہاتھی ہے یہ تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، یہ ان کو بھی موت آ جائے گی، تو پھر کیا ہے، کچھ بھی نہیں بن سکتا. بات یہ ہے کہ اللہ کے مد مقابل کچھ بھی چیز کرامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. اس کائنات کا ہم حصہ ہیں، انسان اس پوری کائنات کا، سیاروں ستاروں کے اندر ایک مخلوق، ان پوری کائنات کا حصہ ہے ہم. اور ہم انسان ایک اسپیشل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک اسپیشل طور پر کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے انسان کو. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اسپیشل کریٹ نہیں کیا گیا، تو وہ اس کا ذہن غلط ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ بیوقوفی پر ہے، وہ غلط راستے پر ہے. اس لیے کہ انسان ہی وہ ہے جو سب سے عقل مند، سب سے اچھی فہم رکھنے والا انسان ہے، مخلوق ہے. سب انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سب سے زیادہ اچھی فہم رکھنے والی مخلوق ہے. جانوروں کے مقابلے میں، ہر چیز کے مقابلے میں، اس زمین کے اوپر جتنے جاندار بستے ہیں سب کے مقابلے میں انسان کے پاس جو عقل با ہے، جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، جو دماغ ہے، وہ سب سے بیٹر ہے، بہتر ہے، بیسٹ، اور بناوٹ میں بھی سب سے بیٹر اور بیسٹ ہے. اس لیے انسان ایک اسپیشل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو وہی بیان کر سکتا ہے جو اس کے متعلق جانتا ہے، جس نے ان کو پڑھا ہے، پرکھا ہے. اور یوں ہی لوگ اٹھ کر بغیر علم کے، بغیر کوئی علم حاصل کیے، بغیر عربی کی زبان کو سیکھے ہوئے آ جائیں اور آگے بیان کریں، تو یہ بات ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی علامہ ہو، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن پاک کے خلاف بات ہوگی، اگر وہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکا، اگر وہ قرآن پاک کی بات کو بیان نہیں کر سکتا، پرکھ نہیں سکا، تو وہ غلط ہے. اس کا بیان بھی، اس کی بات بھی غلط ہے. اس نے کوئی تیر نہیں مار لیا، اور نہ ہی یہ حارث سلطان اور عبداللہ گوندل جیسے لوگ تیر مار رہے ہیں، کیونکہ یہ باتیں بہت پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، شروع سے ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں. جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ بے ایمانی بھی ہے، جہاں پہ ایمانداری ہے وہاں پہ بے ایمانی بھی ہے، اور جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی بھی ہے. برائی بھی شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اچھائی تو شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، اور برائی بھی ساتھ ساتھ ہے. اسی طرح جو ہے حارث سلطان یا یہ عبداللہ گوندل یا کوئی بھی ملحد یا کوئی بھی نان مسلم جو بھی بات قرآن یا اللہ تعالیٰ کے خلاف یا ایشور کے خلاف، جس کو ہندو ایشور کہہ کر پکارتے ہیں، یا جس کو ہندو بھگوان کہہ کر پکارتے ہیں، یا جس کو انگریز گاڈ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے بات ڈھونڈتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تیر نہیں مارے، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی بھی عاجز نہیں کرتا، نہ کر سکتا، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں. اور یہ زمین اور کائنات اور یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہماری عقل ناقص ہیں، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ صرف اپنے حد تک، اپنے محدود دانہ علم کے مطابق یہیں تک جو ہے اپنے آپ تک جو ہے وہ بات کریں. اگر آپ اپنی مرضی سے چلنے کے خواہاں ہیں، کہ ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں، ہر انسان کو اپنی مرضی کرنی چاہیے، تو پھر آپ تبلیغ کرنے کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ پھر تبلیغ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کام نہ کرو، یہ اسلام کیا ہے، یا یہ قرآن کیا ہے، یا یہ انجیل کیا ہے، یا یہ تورات کیا ہے، یا یہ کرسمس ڈے کیا ہے، یا یہ عیسائیت کیا ہے، یا ہندو جو دھرم ہے یہ کیا ہے، یا یہ سکھ دھرم جو ہے یہ کیا ہے. اس پر آپ بات کر ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں. اور یوں ہی بغیر علم کے اٹھ کر یوں ہی بات کر دینا، بغیر علم کے، بغیر پرکھے کسی چیز کو، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے، یہ بات اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی کے متعلق جانتا ہی نہیں ہے تو یوں ہی اٹھ کر اس کے متعلق بیان کرنا شروع کر دے، تو یہ چیز غلط ہے. تو سب سے پہلے عربی گرامر آپ لوگ سیکھیں، عربی زبان کو سیکھیں، پھر آ کر آپ بات کریں. لیکن جو انسان کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، اب اگر
جس چیز کے خلاف ہو، آپ چاہے اس کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن اس کو وہ خراب لگے گی، کتنی اچھی کیوں نہ ہو، خامیاں تو نکالنی ہے نا کسی طریقے سے۔ اور یہی مثال ان لوگوں کی ہے، ان ملحدوں کی ہے، عبداللہ گوندل کی ہے، حارث سلطان کی ہے، سعدیہ حمید کی ہے، علی ملک کی ہے۔ یہی مثال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ چیز اسلام اچھا نہیں لگتا تو یہ صرف برائیاں ہی اس کے اندر سے ڈھونڈیں گے، اس میں صرف خامیاں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اچھائیاں ان کو جو اچھائیاں ہیں وہ بھی خامیاں ہی لگیں گی۔ اور یہ ایک بہت بڑی بونگیاں مار رہے ہیں یہ ملحد لوگ، یہ کوئی تیر نہیں مار رہے کہ آج اٹھ کر آپ بات کریں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور شروع سے ہی بہت سے جو ایمان ہے، جو یعنی کہ ایمان اور کفر ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ایمان جو ہے سچ ہے، حق بات جو ہے وہ ایمان ہے، حق بات جو ہے وہ ایمان ہے، حقیقت جو ہے وہ ایمان ہے، جو صحیح بات ہے وہ ایمان ہے، اور بری بات جو ہے وہ بے ایمانی ہے۔ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی کام جو نجائز آ جاتا ہے وہ زیادتی میں آتا ہے، وہ برا کام آتا ہے، وہ برائی میں آتا ہے، وہ بدی میں آتا ہے، وہ ایویل میں آتا ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے تعویلیں باندھنا، یہ کسی بھی آیت کا اپنی طرف سے تعویل باندھنا، یہ سب جو ملحد ہیں عبداللہ گوندل، حارث سلطان، یہ صرف اپنی طرف سے تعویلیں باندھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ لوگ صرف دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہتے، سوائے تباہی اور بربادی کے انسانوں کو کچھ نہیں دیں گے یہ۔ تو ان لوگوں کے پیچھے لگنا ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ شیاطین کے پیچھے لگے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے ایجنڈا ہیں۔ ان کو یہودی کا ایجنڈا، عیسائی کا ایجنڈا یا ہندوؤں کا ایجنڈا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ شیطان کے ایجنڈا ہے، کیونکہ یہ برائی کے ایجنڈا ہیں، کیونکہ یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں، اچھائی کو نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اچھائی کو کہتے ہیں ہم اچھے کاموں کو پھیلا رہے ہیں، نیک کام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن برائی کو پھیلا رہے ہیں ہم جنس پرستی، جو ایک غیر فطری عمل ہے، قدرتی طور پر، فطرتی طور پر بھی ایک غیر فطری عمل ہے، اس کو فروغ دے رہے ہیں، ایک برے کام کو فروغ دے رہے ہیں، اور بہت سے برے کاموں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر جتنے بھی برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ ان ملحدوں کی وجہ سے، ان ایتھیزم کی وجہ سے اب جو پھیل رہی ہیں، ان سائنسدانوں کی وجہ سے بھی پھیل رہی ہیں، جنہوں نے کبھی اس زمین کے اندر سے کیا، یہ یعنی کہ زمین کے اندر سے کبھی باہر نہیں گئے، تو پھر بھی یہ کہیں کہ ہم زمین سے باہر گئے، ایسے جھوٹ بولنے والوں کا جو ہے فالو کرنا، ایسے جھوٹ بولنے والوں کی اتباع کرنا، فالو کرنا، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو ان لوگوں سے بچیں، ان کی بونگیوں سے بچیں، ان کی بیوقوفانہ باتوں سے بچیں، ان کی جاہلانہ علم سے بچیں، کیونکہ ان کے پاس جاہلانہ علم کے سوا کوئی علم نہیں ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا پھر سے کہ اگر اپنے آنے والے نیو ویوز سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ جانتے رہیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، مسلم کس انسان کو کہتے ہیں، ملحد کس انسان کو کہتے ہیں، نان مسلم کس انسان کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اچھی باتوں کو اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ اچھی بات جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر پھیل سکے، اور انشاءاللہ پھیل کر رہیں گی۔ اچھائی جو ہے پھیل کر رہے گی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق جو ہے وہ باطل کا بھیجا نکال کر باہر کر دیتا ہے، اور یہ میں سب نان مسلمز کو اور ایتھیزم کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کسی بھی بات پر، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی لاجک پر بات نہیں کر سکیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کہا